اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ نفاق سے بچنے کی صورت کیا ہے، کس طریقے سے ہم نفاق سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ سوال اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر نفاق سے بچ جائیں گے یا بچنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جنت میں اپنی سیٹ پکی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوزخ سے ہم نجات کے لیے کارروائی کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا کہ نفاق سے ہم بچ گئے اور مخلص ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی جو ہے گارنٹی دی ہے۔ پھر اس کی جو شخص نفاق سے بچ گیا، مخلص ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اور جو شخص یہاں اپنے آپ کو نفاق سے نہ بچا سکا اور غیر مخلص انداز میں اس نے زندگی گزاری تو وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ تو دیکھیں یہ دنیا جو ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یعنی ایک تو جو دنیا کا اور ظاہر کا دھوکہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ یعنی یہ جو ابھی سوال کیا تھا کسی نے کہ بھئی ہم یعنی کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نفاق میں پڑے ہوئے ہیں اور غیر مخلص ہیں اپنے آپ سے؟ تو میں نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ تو ظاہر کا دھوکہ اگر کسی کو لگ گیا اور یہ اس پر مطمئن بھی ہو گیا، ظاہر کا دھوکہ اگر کسی کو لگ گیا اور وہ اس پر مطمئن ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی مرض لگا ہوا ہے۔ ظاہر کا دھوکہ تو ایک مرض ہے کہ آپ ظاہر کو محسوس کریں اور ظاہر پر فدا ہو جائیں، تو یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ اور اس دھوکے میں جو شخص پڑ جائے گا وہ اپنے آپ سے غیر مخلص ہوگا۔ تو دیکھیں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو کوشش یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے شخص کو تلاش کریں جو صاحب یقین ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک آیت میں ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، صاحب یقین لوگوں کے ساتھ اپنی محفل کو سجا لو، ان کی محفل میں بیٹھو۔ تو یقین جو ہے وہ پھر صاحب یقین سے، جو شکی لوگ ہیں، یعنی عام طور پہ شکی محفل میں جائیں گے تو آپ شک کی بیماری تو ساتھ لے آئیں گے، یعنی جس محفل میں جائیں گے اس کے اثرات آپ پہ ہوں گے۔ تو ایک یقینی جو سچی محفل ہے اس میں آپ نے بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے اور ان سے آپ نے تعلق قائم کرنا ہے۔ اپنے لیے رہنمائی کا سچے شخص کو ڈھونڈے، اور دنیا خالی تو نہیں ہے، سچے لوگ موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا ہوا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، تو اس کا مطلب یہ ہے سچے لوگ موجود ہوں گے تو تب ہم بیٹھیں گے نا۔ سچے لوگ موجود ہیں، کونوا مع الصادقین، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سچے لوگوں میں بیٹھو۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ تم واتبع سبیل من اناب الی، جو شخص میری طرف رجوع کر چکا ہے تم اس کی پیروی میں لگ جاؤ۔ اب ایک سچے شخص کے پیچھے آپ چلیں گے تو وہ تو اس کی منزل تو سچ ہے، جھوٹی نہیں ہے، اس کے پیچھے چلیں گے وہ بھی آپ کے یعنی آپ کو لے جائے گا وہیں جو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پھر یعنی میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ کرنی ہے، یعنی اپنے آپ سے ہم کیسے مخلص ہو سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ یا ہم سوال یہ بھی میں نے کیا تھا کہ نفاق سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے تو آپ نے یعنی خود سوچ اور سمجھ سے کام لینا ہے کہ ہو آئی ایم
ہو ایم آئی، وہ کسی نے وہ ایک پردہ، ایک تصویر بھی ہے نا، تو وہ لگا لی تھی کہ میں کون ہوں. تو اب پہلے جو ہے سب سے پہلی جو کیفیت ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.